والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں والا شروع ہوا تھا اور اب وہ اپنے آخری چند ایام اس کے باقی رہ گئے ہیں. تراویح میں قرآن کریم ہم نے شروع کیا تھا اور آئندہ کل وہ ختم ہو رہا. 29 پارے اس کے پورے ہو گئے. یہ ہمیں اپنی زندگی اور آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں کے دن بھی فانی، یہاں کی رات بھی فانی، یہاں کی نعمتیں بھی فانی، اور ایک دن ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی طرف جانا. قرآن کریم کی جو چند صورتوں کی تفسیر کی گئی اور اب تک ہم نے قرآن کریم کی تفسیر میں جو کچھ سنا، یہ خلاصہ ہی تھا قرآن کی ہر صورت کا. آج ارادہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر ہمیں کیا پیغام دیا. چونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ہم لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، لیکن جمعہ ودا ہونے والا نہیں ہے. وہ تو انشاءاللہ قیامت تک جب تک رمضان المبارک باقی رہے گا اس کا ہر جمعہ اور آخری جمعہ بھی آتا رہے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو الوداع کہہ رہے ہیں، ہمارا آئندہ سال کا ہماری زندگی ختم ہو چکی ہو اور آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. تو دوستو اور بزرگوں، زندگی کے ان ایام کا اس طریقے سے مسلسل چلے جانا، کبھی بچے تھے ہم اور آج زندگی کے 55 سال پورے ہوئے، پتہ نہیں چلا، ایک کھیل تماشے کی طرف گزر گئے ہیں. باقی زندگی بھی اس طرح گزر جائے گی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یہ ذکر فرمایا کہ اس پوری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کا خالق میں اکیلا ہوں. اس پوری کائنات کے پیدا کرنے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی طرح کی کسی کی کوئی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کہ فلانا اللہ پاک کی فلانی صفت میں شریک ہے، فلانی صفت میں شریک ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا: ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات والارض. تم مجھے بتلاؤ اس کائنات کی چیزوں میں کون سی چیز ایسی ہے جو ان معبودوں نے بنائی ہو جن کو اللہ کے علاوہ پوجا کرتا ہے، چاہے وہ سائنٹیفک ہو، سائنسداں ہو، اور چاہے دنیا کے بادشاہ ہو، اور چاہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور عقل مند کہنے والے. کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خدائیت کے اندر شریک، اس کی خالقیت میں شریک، اس کی ربوبیت میں شریک؟ کوئی نہیں. اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیا. وہی پیدا کرنے والے اور وہی اس کی نگرانی کرنے والے ہیں. الحی القیوم، یہی اس کی نگرانی کرنے والے، اس کا انتظام کرنے والے. تو سب سے پہلے تو ایک مومن کا، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک
اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہے، ان کے علاوہ کوئی شریک اور شریک نہیں۔ جب اس نے خود اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا تو اس کائنات میں اس کا نظام ہی چلے گا، اس کے علاوہ اور کسی کا نظام نہیں چلے گا۔ اس نے اپنے نظام کے مطابق ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر ایک کو اپنے اپنے کام میں لگایا۔ اسی میں حضرت انسان اور جنات بھی ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا۔ شریعت کے احکام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت لے کر آئے اور انسانوں کو اور جناتوں کو بتلایا کہ تمہارے اوپر اللہ پاک کے یہ احکام ہے۔ سورہ رحمان نے یا معاشر الجن والانس مختلف فبأي آلاء ربكما تسنیہ کا سیدھا ذکر فرمایا، اے انسانوں اور اے جنات۔ تو یہ بھی شریک ہے، ان میں انبیاء کرام علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ انسانوں ہی کے تابع ہوں گے جنات، اور ان کو انسانوں میں جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجا تھا انہی کا متبع اور تابع بنایا۔ تراویح میں رات کو سورہ جن کی تلاوت کی گئی اور اس کے اندر جنات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ان کے جو غلط عقیدے تھے اس کو ذکر کیا اور ان کے اوپر جو روک لگا دی تھی اللہ پاک کی طرف سے پہرا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اس شریعت کی حفاظت کے لیے، اس امت کی تقریب اور تعظیم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا تھا جنات اس کو ذکر کرتے۔ خیر تو بتلانا یہ ہے کہ حضرت انسان اور جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے احکام کا تابع اور پابند کیا۔ انسان کو ایک مختصر سی زندگی دی اور یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ عمل کی زندگی ہے۔ اس کے بعد ایک حقیقی زندگی آنے والی ہے۔ کلام پاک کی جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دوسری دنیا کے تذکرے فرمائے۔ جن قوموں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت کو مانا اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا، اور جنہوں نے نہیں مانا چاہے کتنی ہی اپنے زمانے کی قوت اور طاقت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ سورہ گزشتہ کل کی جو تراویح کی صورتیں پڑھی گئی ان تمام کے اندر کثرت سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی الحاقۃ الحاقۃ، ثابت ہونے والی پکی بات، ہونے والی چیز ہونے والی۔ وما ادراک ما الحاقۃ، اللہ پاک خود پوچھ رہے ہیں آپ کو معلوم بھی ہے کہ الحاقہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو کس طریقے سے آئے گی۔ سورہ واقعہ میں اذا وقعت الواقعہ، انشقت، اللہ پاک نے کہیں قبر کا ذکر فرمایا، کہیں اور چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو ذکر فرمایا ان صورتوں میں، اور ہمیں بتلایا کہ حقیقی زندگی مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگنا ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، ہرگز نہیں، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ دوسری صورت میں فرمایا کہ انسان یہ چاہے گا کہ اپنے بال بچوں کے عوض میں جہنم سے بچ جائے، پوری دنیا کے سامان کے بدلے میں جہنم سے بچ جائے، لیکن یہ بچنا نہیں ہے۔ دوسری کچھ آیتوں میں فرمایا کہ فدیہ دینا ہو تو پوری دنیا کا فدیہ میں دے دوں لیکن جہنم سے بچ جاؤں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ سورہ الحاقہ میں اللہ پاک نے عاد و ثمود بڑی مضبوط اور قداور قوموں کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے خود یہ فرمایا لم یظلم مثلھا فی البلاد، ایسی مضبوط قومیں تھیں کہ ان کے مانند میں نے خود پیدا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی، لیکن ایسی قوموں کے متعلق اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ ہلانے والی اور انسانوں کو ہلانے والی جو قیامت آنے والی ہے، قوم عاد اور قوم ثمود نے اس کا انکار کیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، دونوں قوموں کو اللہ پاک نے کسی کو ہوا سے، کسی کو چیخ سے اور کسی کو پانی سے، اس کے بعد قوم نوح کا ذکر آ رہا ہے، فرعون کا ذکر آ رہا ہے اسی صورت کے اندر، والمؤتفقات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ساری قوموں کا ذکر کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ہماری طرف سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہوگا۔ سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج تراویح میں پڑھی گئی، اس کے اندر مکہ کے مشرکین پوچھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تعجب کے،
سوال کے طور پر نہیں بلکہ انکار کے طور پر. سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کا عذاب کب آنے والا ہے. یسألون ایان یوم الدین، پوچھ رہے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تو بدلے کے دن کی تمہیں چیلنج اور اس کے جو خطرے ہیں اس کی طرف باخبر کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ دن کب آئے گا؟ ایان مرساہا، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ کو تو صرف ڈرانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں وقت بتلانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ پاک نے اس کو لیکن فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، یہ آئے گا عذاب اور کافروں سے، اللہ کے منکروں سے اس کا چھوٹنا نہیں ہے. بار بار کہیں گے، اسی لیے آگے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا اور اللہ پاک کی طرف سے نگاہیں چکاچوند ہو جائے گی اور نگاہیں بھی پست ہو جائے گی. ایسے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت قیامت آنے والی ہے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. دوستو اور بزرگوں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اللہ پاک نے اس دنیا میں اور یہی دعوت لے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی باتوں پر اعتراض نہ کیا جائے. اگر تم نے ان کی سنی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر نہیں سنی تو ناکام ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا. قرآن کریم کے یہ سارے قصے، سارے واقعات اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہوں نے مانی. اور عجیب اللہ پاک کا نظام ہے، جو دعوت لے کر آئے یہ بے سر و سامانی کے عالم ہے. ظاہری دنیاوی اعتبار سے مال و دولت ان کے پاس تھی. انبیاء کرام علیہ السلام سماج میں جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا یہ بھی بیچارے سماج کے کمزور لوگ، اتباع الارذل، یہ اس طریقے سے ہوا. لیکن باوجود ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے جب انہوں نے اللہ کی سنی، اللہ کے نبیوں کی بات کو مانا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیاب فرمایا. اور جنہوں نے نہیں سنی باوجود طاقت اور قوت کے، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عاد و ثمود بڑی مضبوط ہو گئی، قوم شعیب اسی طریقے سے، فرعون والمؤتفکۃ اہوا اور بستی والے بن والے، واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف، یہ سارے بڑے بڑے مضبوط اور ساری قوت والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ پاک کا عذاب آیا تو کوئی بھی بچ نہیں سکا. ساری آیتیں قرآن کریم کی بڑی بڑی ہے کن کن طریقوں سے اللہ پاک نے عذاب دیا. تو یہ آیتیں اس بات کو بتلا رہی ہے کہ زندگی کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع میں ہی کامیابی. تم نے جن اسباب کو سمجھا ہے، اللہ پاک نے ان اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ اسباب کچھ نہیں کرے. یہ اسباب بے اثر ہو جائے. ہم بار بار انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام، رات کو صبح نوح کی تراویح میں تلاوت کی گئی. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی اور آپ پر ایمان لانے والے 70 آدمی، 80 سے اوپر. مفسرین فرماتے ہیں 10-15 سال میں ایک آدمی ایمان لاتا تھا. اس کا اندازہ لگائے کہ 950 سال 15 سال تک مسلسل محنت، اور کیسی محنت ہے. انی دعوتہم، سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو دعوت دی، دن کو دعوت دی، مجلسوں میں دعوت دی، تنہائیوں میں دعوت دی، اکیلے دعوت دی، مجمع میں جا کر دعوت دی، الگ الگ انداز میں زور سے کہا، آہستہ سے کہا، جیسی جیسی مصلحت ہوئی اس کے مطابق میں نے مسلسل ان کو دعوت دی، لیکن ایمان نہیں لائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب آیا سیلاب کا، کوئی بچا نہیں سکا. آپ نے صاف اپنے صاحبزادے کو بھی فرما دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچا نہیں. یہ تو ہوا قوموں کو ہلاک. اور یہی کشتی نوح علیہ السلام کی، اتنے بڑے سیلاب میں چھوٹی سی کشتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تجری بأعیننا، اللہ پاک کی نگرانی میں چل رہی ہے. سارے بڑے بڑے محل اور ساری چیزیں ڈوب رہی ہے، اتنی چھوٹی سی کشتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. تذکرۃ وتعیھا اذن واعی، یہ بطور عبرت کے ہے اور کان کھولنے والے کان اس کو سن لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہلاک کرنے آتے ہیں تو اس طرح ہلاکت ہوتی ہے، اور بچانے پر آتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی کشتی اور اس کے اندر رہنے والوں کو اللہ پاک بچا لیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بار بار قصے سنتے ہیں
یہ کوئی صرف سننے کی چیز نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے طور پر کتنی قوت اور طاقت نمرود کو دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعوت دے رہے ہیں، یہ آپ کو مکمل تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بال بیکار نہیں کر سکتا. آگ میں ڈالا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری برکم و سلامت فرما کر آگ سے بچایا. بلکہ کچھ حضرات مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے مشکل دن کون اور سب سے راحت والے دن کون؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے دن مجھے انہوں نے آگ میں ڈالا تھا، یہ جتنے دن میں آگ میں رہا زندگی کے سب سے پرسکون دن. اللہ پاک نے برکم و سلامت فرمایا. پوری زندگی آپ کی تو اللہ پاک نے امتحان میں گزاری. وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابھی ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اپنی اولاد کو بسایا جائے شہروں میں، اپنی اولاد کو بسایا جائے جہاں روزی روزگار کے اسباب. یہ بالکل فطری اور نیچری بات ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی چیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو شام کا، سیریا کا سرسبز و شاداب علاقہ الذی بارکنا حولہ، اللہ پاک نے جس کو برکت والا بنایا، اس کو آپ کو چھوڑنا ہے. اور ایسا ریگستان دیوار غیر ذی زرع، دور دور تک جہاں ریت ہی ریت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اپنی اولاد کو وہاں بسانا ہے، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑنا ہے. دوستو اور بزرگوں، دنیا کے ظاہری اسباب میں یہ بیوقوفی نظر آئے کہ ایسا کیسا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کو حکم سمجھ رہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا. حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس مکہ کی وادی میں چھوڑا. دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، پہاڑ جلستے ہوئے اور ریت اڑتی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. پرندے تک دور دور نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے کہ پانی ہو تو پرندے وہاں ہیں. ایسی جگہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے مسلسل سوال کیے، کوئی جواب نہیں. جب اخیر میں حضرت حاجرہ نے اتنا پوچھا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو صرف فرمایا کہ جی. یہ بھی اللہ کی بندی تھی، فرمایا اذن لا یضیع، جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے. یہ واقعات قرآن کریم ہمارے سامنے کیوں ذکر کر رہا ہے؟ دوست اور بزرگوں، ایمان والوں کے ایمان میں اللہ پاک کی طرف سے پاور پیدا ہو، بیٹری چارج ہو ہمارے ایمان کی. اس کے لیے قرآن کریم کے یہ واقعات اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں کہ ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے. لیکن آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پہ آب و گیا میدان میں دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اس کے رہنے والوں کو آپ پھل دیجیے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دنیا بھر کا پھل اور فروٹ اور دنیا بھر کی عمدہ سے عمدہ چیز ثمرات فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہے. اللہ پاک فرمانا یجبا الیہ ثمرات، ہر چیز کا خلاصہ اور نچوڑ عمدہ سے عمدہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہنچا رہے ہیں. یہ تو خود پانی کے بغیر رہے، پریشان رہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول فرما کر قیامت تک کے لیے زمزم کے پانی کو کس طریقے سے آباد. ریت ہے، ریت میں پانی کا کسی طرح تصور نہیں، لیکن حضرت اسماعیل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمزم کا آغاز فرمایا اور لاکھوں اور کروڑوں انسان اس پانی کو پی رہے ہیں. پہلے تو صرف حج کے لیے جانے والے پیتے تھے، اب تو دنیا بھر کے اندر آنے لگا اور لوگ اس کا کاروبار کرنے لگے. اس طریقے سے اتنی مقدار میں اللہ پاک نے پہنچایا. یہ ان کی قربانیوں کے ذریعے بتلانا یہ ہے کہ ایک طرف وہ ماحول تھا جس میں ظاہری اعتبار سے انسان کے لیے کوئی روزی روزگار کے اسباب نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا اس طریقے سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کتنی مرتبہ مارنے کی کوشش کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دونوں میری نگرانی میں ہو. اذهبا الى فرعون انه طغى، اور آگے آیت میں فرمایا کہ بالکل فکر مت کرو، میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. جب اللہ پاک نگرانی کرنے والے ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کتنی کوششیں کرے لیکن ناکام. دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ایک طرف ان کا ایمانی پاور اور دوسری طرف اسباب کا نہ ہونا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم نے انا لننصر رسلنا، ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ہمارے نبیوں کی
اور اللہ پاک نے مدد فرمائی. کس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد فرمائی. اکیلے دعوت دے رہے ہیں، ساری قوم مخالف دشمنی پر. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. قرآن کریم نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ ان سب کے واقعات ذکر فرمائے اور سب کے عجیب و غریب واقعات ذکر فرمائے. انسانی زندگی میں روزمرہ جو واقعات پیش آ سکتے ہیں، ایک انسان کو پرائیویٹ اپنی لائف کے اندر اور پوری انسانیت کو اپنی پوری سوسائٹی اور سماجی زندگی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا. اس کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی بتلایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مسلسل توجہ اللہ پاک کی ذات پر ہوتی ہے. انہوں نے دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں رب ہب لی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام استاد الرقص شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیا. حضرت ایوب علیہ السلام. سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے نبیوں کی دعاؤں کو ذکر فرمایا. اس سے ہمیں بتلایا گیا کہ نبیوں نے اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم رکھا، اللہ پاک سے مانگا. ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری قربانیاں دی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کعبۃ اللہ کے پیچھے تو کعبۃ اللہ کی عمارت بھی نہیں تھی، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ رہے ہیں اور پہاڑ کی اوٹ پہ جا کر ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور سب سے پہلے بت پرستی سے ان کی اللہ پاک بچائیں کہ ان بتوں نے لوگوں کو بہت سارا گمراہ کیا ہے، بہت کچھ ستایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنے سے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ انہوں نے بہت لوگوں کو ستایا. اضللن کثیرا من الناس. اس لیے سب سے پہلے بت پرستی یہ ہمیں بتلایا کہ ہم اپنے اولاد کے لیے توحید مانگیں. قرآن کریم کی تفسیر سمجھیں، سنیں. اللہ پاک نے 30 پاروں میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. آج امت قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف لگ گئی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو چھوڑ دیا ہم نے. تو پھر جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو پچھلی قوموں نے چھوڑا تو اللہ پاک کی طرف سے حالات آئے. اس لیے دوست اور بزرگوں، سب سے بڑی قیمتی چیز یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف واپس آئیں. قرآن ہمیں بتلائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کیسے کیسے حالات آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے کامیاب کیا، اور جنہوں نے آپ پر الزام لگایا اللہ پاک نے کیسے ناکام کیا. برسوں کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے کیا انتظام کیا. برسوں جیل میں رہے، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی اور بادشاہ کو پسند آ گئی اور اس نے کہا کہ ایسا شخص جیل میں نہیں، یہ تو بادشاہ کے محل میں ہمارے مشیر ہونے چاہیے، مشورے کے لیے ایسے آدمی کی ضرورت. لوگوں نے آپ کو جیل میں ڈالا، اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے محل میں پہنچایا. یہ آیات ہمیں بتلاتی ہے کہ جب مومن اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو ظاہری احوال چاہے کتنے نادرست ہو، اللہ پاک جب چاہتے ہیں اپنے بندے کو عزت کہاں سے دیں. حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل میں آنے سے پہلے صفائی کروا رہے کہ میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا، اور جب تک اس الزام کی صفائی نہ ہو میں اگر یہاں حکومت پر آؤں گا تو پھر سے دوبارہ اس الزام کے متعلق میری طرف لوگوں کی نسبتیں ہوں. اس لیے ماں بال النساء اللاتي قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے انگلیاں کاٹی. پورا قصہ ہے. اس کے بعد ان عورتوں کو بلایا گیا اور انہوں نے سب نے کہا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. زلیخا جس نے آپ پر الزام لگایا دوسری عورتوں کو شریک کیا، ان سب نے قبول کیا کہ یہ ماں ہادہ یہ ان ہادہ الا ملک کریم، یہ انسان ہے لیکن صفات ملکوتی فرشتوں والی صفات ہے اور ان سے ہم نے کوئی برائی نہیں دی. اور زلیخا نے بھی کہہ دیا الآن حصحص الحق. جب حق بات واضح ہو گئی اللہ پاک کی طرف سے جو الزام لگاتا اس کی صفائی خود الزام لگانے والے کی زبان سے مجمع عام کے اندر شاہی محل میں سب کے سامنے ہو. یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ جب ایک مومن اور ایک مسلمان صاف دل ہوگا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو زندگی کے حالات میں کہیں زندگی کے اسباب ظاہر میں آئیں گے، کہیں میڈیا کی نظر آپ چل جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی میڈیا سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہے. وہ عزت سے کیسے ذلت کے نقشے بناتے ہیں اور ذلت سے کیسے عزت کے نقشے بناتے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اس لیے دوست اور بزرگوں
ان سب باتوں کا خلاصہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ماننے میں کامیابیاں ہوئی، اور ایک مومن اور ایک مسلمان یہ سمجھ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، جن کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کیا اور یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیابی ہے۔ اللہ پاک کے یہاں آخرت کی کامیابی جہنم سے بچ جانا اور جنت کا نام، ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کو پہچانتا ہے، نفس کتنا دھوکہ دے گا، ایک مرتبہ دو مرتبہ انسان کسی کو فرمایا علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، سورہ اسی صورت میں لا اقسم بیوم القیامہ میں آگے فرمایا کہ انسان کتنا ہی عذر کرے، یہ خود جانتا ہے کہ میں گنہگار، انسان سے مراد یہاں نافرمان اور کافر مراد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولو القی معاذیرہ، یہ عذر کرتا رہے، لیکن اس لیے سب سے بڑی چیز ہے الکیس من دان نفسہ۔ دنیا میں عقل مندی کسی کو پریشان کرنے میں، کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنے کو عقل مندی سمجھی جاتی ہے، کوئی بڑی ٹیکنیکل چیز کرنے کو عقل مندی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور پھر کیا کرے، وعمل لما بعد الموت، فوراً اس کے بعد عمل بھی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرا، لیکن وہاں پر بھی آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور ڈر کر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو اس سے روکا۔ اس لیے ضرورت ہے روزہ ہمیں روکنے ہی کی دعوت دینا ہے۔ اللہ پاک نے یہ روکنے ہی کے ذریعے ہمارے نفس میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو عبادتوں کی طرف توجہ ہوئی اور آدمی کے لیے آسان ہو گیا قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، دوستوں اور بزرگوں یہ باقی رہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہ دن آ رہے ہیں، اس دن ہماری موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم میں سے کوئی اپنے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا کوئی وقت کسی کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، یعنی اللہ پاک کے یہاں تو ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کس وقت موت آ جائے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی طرف توجہ دلائی۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں اس حال میں، گزشتہ جمعہ کو یعنی اقبال صاحب آچھولی جمعہ کے لیے آئے مسجد میں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ایسی موت اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے کہ جس میں اللہ کی عبادت میں آدمی مشغول ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ دوست اور بزرگوں، 2 دن پہلے ایک ایسے آدمی جو سادہ لباس میں لارڈ آف انگلینڈ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں کی راجیہ سبھا کا ممبر بنایا ہے، جناب حاجی اعظم صاحب پھانسی، لیکن لباس دیکھیں، اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، مسلسل تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، تسبیحات کا معمول۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا تھا، لیکن اس انگلینڈ میں جہاں کرتے کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی، یوروپ میں جہاں اسلامی تشخص اور اسلامی لباس کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں، یہ وہاں پہنچتے تھے اسی لباس میں، کرتے میں، پائجامے میں، ٹوپی، اسلامی ساری جتنی شعار کی چیزیں ہیں، ایک عالم جیسے لباس ہے عالم کا، اس طریقے سے لباس کے ساتھ جاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بندوں کو، یہ ہمیں اس قسم کے حضرات جو جاتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، اپنی موت سے پہلے پہلے مرو۔ مراد یہ کہ جو لوگ جن کو کندھے میں اٹھا کے جا رہے ہو ذرا اس سے عبرت حاصل کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بانگ پر آیت کے خدا نہ مان، ہم مائک سے اعلان سنتے ہیں کہ فلانے کا انتقال ہوا، کل میرا اور آپ کا بھی اعلان ہوگا کہ فلانا نہیں رہا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے یہ عبرت دے کہ ہم آئندہ دنوں میں بھی عبادتوں کے پابند ہو جائے، گم ہو گئے ہیں اس طرح مسجدوں سے ہم گم نہ ہو جائے، ہمارا اعلان نہ کرنا پڑے کہ مسجد جو آباد تھی اور اس مسجد کے اندر اب ویرانی ہو رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے، ہندوستان میں ہماری اور ہماری نسلوں کے اللہ پاک دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔